السلام حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سربراہ کی تشکیل کردہ ٹاسک فورس کے بارے میں کہ آخر وہ انتشار کا شکار کیوں ہو گئی اور ایک ایس پی نے کیوں جو ہے وہ ٹاسک فورس کے سربراہ کے حکم پر چھاپے مارنے سے انکار کر دیا، اور خود سکھر کے نوجوان ایس ایس پی ملک سنگھار کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ سکھر کے ایس ایس پی ملک سنگھار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی سے الوداعی ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ان کے خلاف جو انکوائری چل رہی تھی، اس انکوائری میں جو ہے مبینہ طور پر ان پر لگائے جانے والے تمام الزامات کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی، اور خود سکھر ہی کے ایک کانسٹیبل نے جو ہے وہ آئی جی کے دربار میں گزشتہ روز پیش ہو کر جو ہے وہ اپنا تفصیلی بیان جو ہے اپنے ہی ایس ایس پی سکھر ملک سنگھار کے خلاف درج کروایا ہے۔ اس قسم کی اطلاع ملی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک مفصل رپورٹ اس سارے معاملے کی بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سکھر اسپیشل برانچ کے جو ایس ایس پی ہے منیر کھوڑو جو ہے وہ اپنے ہمراہ ایک کانسٹیبل کو سکھر سے کراچی لائے تھے، اور اپنی نگرانی میں ہی جو ہے وہ انہوں نے ان کی ملاقات آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے کروائی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کانسٹیبل کا بھائی، جن کا نام کھوسو ہے، مکمل نام نہیں معلوم ہو سکا، وہ جو ہے پچھلے 6 ماہ سے جو ہے ایس ایس پی سکھر ملک سنگھار کے لیے مبین طور پر ان کے بیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ پورے سکھر میں جو آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، جس میں گٹکا، ماوا اور دوسرے منشیات اور ایرانی ڈیزل، پٹرول وغیرہ کا جو کاروبار تھا، اس کی جو ہے سرپرستی وہی بیٹر کر رہا تھا، اور وہاں سے ایس ایس پی کے نام پر مبینہ طور پر 80 لاکھ روپیہ ہفتہ وصول کیا کرتا تھا، لیکن ایس ایس پی کو اس میں سے وہ 55 لاکھ دیا کرتا تھا، اور 25 لاکھ وہ خود اکیلے ہڑپ کر رہا تھا پچھلے 6-7 مہینے سے۔ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایس ایس پی کو یہ اطلاع کسی اور ذرائع سے ملی تھی کہ انہیں جو ہے وہ کم بتہ دیا جا رہا، جبکہ وہ کھوسو جو ہے مبینہ طور پر جو ہے 80 لاکھ اکٹھے کرتا ہے ایس ایس پی کے نام پر۔ یہ سنتے ہی ایس ایس پی ملک سنگھار کو غصہ آیا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور فوری طور پر جو ہے دوسری اپنی پولیس پارٹی کے ذریعے کھوسو کو گرفتار کروایا، اور اسے جو ہے اس تہ خانے میں جا کر بند کر دیا جس کا علم کسی کو بھی نہیں، اور وہیں پر جو ہے اس طریقے کے مغویوں کو رکھا جاتا ہے جن سے پولیس لین دین کرتی۔ یہ تہ خانہ جو ہے خود ایس ایس پی سکھر کے آفس اور ان کے بنگلے کے درمیان واقع ہے۔ اس کا علم صرف انہی ایس ایس پیز کو ہوتا ہے جو کہ ایس ایس پی سکھر رہ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے اس کھوسو کو رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ ان کا بھائی جو ہے ان کا بھائی ایک کانسٹیبل ہے، وہ اپنے بھائی کو تلاش کرتا رہا۔ جب اس کا بھائی نہیں ملا تو جب ان کے علم میں ہے کہ بھائی وہ کسٹڈی میں ہے، اور ان کے بھائی نے یہ 2 نمبری کی ہے اپنے ایس ایس پی کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے وہ 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کہیں سے لا کے ایس ایس پی کو دے کر انہوں نے اپنے بھائی کی خلاصی کرائی، جبکہ وہ 6-7 مہینوں سے یہ 25 لاکھ روپے کی ڈنڈی مارا تھا۔ اس طریقے سے کوئی 2.25 کروڑ کا جو ہے انہوں نے اپنے نوجوان ایس ایس پی جو ہے ملک سنگھار کو چونا لگایا، جس پر ملک سنگھار کا مشتعل ہونا، غصے میں آنا تو فطری امر تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا غلط قدم اٹھایا کہ جو غلط قدم خود ان کے خلاف جو ہے ایک ناقابل تردید ثبوت بن گیا، اور وہی کانسٹیبل جو ہے اسے اسپیشل برانچ کے ایس پی منیر کھوڑو جو ہے وہ اپنے ہمراہ ایک طریقے سے ایس پی سکھر کے خلاف جو ہے وہ سلطانی گواہ بنا کے آئی جی کے دربار میں لے گئے، اور انہوں نے وہی بیان دیا
جو کہ حقائق پر مبنی تھا کہ ان کا بھائی جو ہے کوسو ایس ایس پی کے لیے جو ہے سکھر کے آرگنائز جرائم کے اڈوں سے مبینہ طور پر 80 لاکھ روپیہ ہفتہ وصول کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ایس ایس پی ان اڈوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ ٹاسک فورس نے وہاں چھاپے بھی مارے تھے، لیکن چھاپے مارنے کے باوجود چونکہ ایس ایس پی جو ہے وہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے اس کرپشن میں، اس لیے وہ ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کے خلاف، ان تھانوں کے ہیڈ موروں کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر رہے۔ جب میٹنگ میں جو ہے آئی جی نے ان سے شکوہ کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ چھاپے پڑ چکے ہیں، تمہیں تو کارروائی کرنی چاہیے تھی ان ایس ایچ او کے خلاف، تو اس کے بعد محض اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے ایس ایس پی ملک سنگار نے ان 5-6 ایس ایچ اوز کو جو ہے معطل کر دیا تھا اور باقی 11 پولیس والوں کو جو ہے انہوں نے ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا صرف اپنے آپ کو بچانے کے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے آئی جی سندھ کی انکوائری سے نہیں بچ سکے، اور اب خود کھوزو کے بھائی کانسٹیبل نے جو ایک تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا ہے خود ملک سنگار کے خلاف، وہ بیان جو ہے وہ ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور چارج شیٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ آج یا کل میں جو ہے وہ انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن سکھر سے ایک اور پولیس ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ کیونکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خورشید شاہ کے صاحب زادے نے کروائی ہے، نام ان کا غالباً جو ہے فاروق شاہ ہے یا حیدر شاہ کوئی ہے، انہوں نے ان کی پوسٹنگ کروائی تھی اور اپنے معاملات طے کرنے کے بعد۔ لیکن اب یہاں چونکہ جرائم کی وارداتیں بڑھ چکی، تو دوسرا جو گروپ ہے شیخ برادران کا جو گروپ ہے وہاں کے، وہ گروپ ان کے خلاف ہے اور وہ پہلے ہی سندھ حکومت سے ان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر چکے تھے، لہٰذا وہ تبدیل تو ہونے جا رہے تھے، لیکن آئی جی کا جو اپنا ایک پرانا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے اس سے قبل جو ہے وہ شکارپور کے ایس ایس پی کو تبدیل کر چکے ہیں کیپٹن فیضان کو، اور اس سے بھی پہلے جو ہے ٹنڈو محمد خان کے ایس ایس پی عبداللہ میمن کو اور ٹنڈو الایار کے ایس ایس پی فاروق بجرانی کو، اسی طریقے سے سیاسی تبدیلیاں ان کی تھی، لیکن ان تبدیلیوں کو ایک بہت بڑا جواز مہیا کرنے کے لیے اور ان تبدیلی کو محض اپنا کارنامہ ظاہر کرنے کے لیے آئی جی نے جو ہے اس سے پہلے وہاں پر اپنی پارٹیوں سے چھاپے پڑوائے تھے اور ان تمام ایس ایس پیز پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے سکھر والے کا، یہ سکھر کا معاملہ تو چونکہ ٹاسک فورس کے چھاپے تھے، وہ ایک الگ بات ہے کہ آئی جی کے علم میں پہلے یہ بات آ گئی ہوگی بھائی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے وہاں ٹاسک فورس کو خاص طور سے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر جا کے چھاپے مارے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن اسی دوران خود ایس ایس پی نے اپنی بے وقوفی سے، اپنے احمقانہ پن سے یا اپنے لالچ میں آ کر جو ہے جو غلط قدم اٹھایا کوسو کو گرفتار کرنے کا، جس کی وجہ سے ان کا بھائی جو کہ کانسٹیبل وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے جو ہے جا کے اپنے ہی ایس ایس پی کے خلاف ایک ایسا بیان دے دیا کہ جس کے بیان کی روشنی میں صرف تبدیلی ہی ان کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ یہ بیان جو ہے وہ آگے سیدھا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سیکرٹری کے پاس جائے گا۔ یعنی کہ اب ان کا جو ہے ملک سنگھار کا مستقبل جو ہے وہ کچھ تاریک مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اب آگے جا کے پرموٹ ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن آئی جی سندھ جو ہے وہ اس سلسلے میں ضرور رپورٹ جو ہے وہ آگے بھجوائیں گے، جس طرح کی رپورٹ وہ اس سے قبل جو ہے عبداللہ میمن اور فاروق بجرانی کے خلاف جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھجوا چکے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آئی جی کی جو تشکیل کردہ ٹاسک فورس ہے وہ آخر انتشار کا شکار کیوں ہو گئی۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹاسک فورس کو جو ہے لیڈ کون کر رہا ہے، ان کو لیڈ کر رہے ہیں آر آر ایف کے ایس ایس پی سید محمد علی رضا، جو کہ اس وقت آر آر ایف کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے براہ راست چین آف کمان میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع جو ہے اس خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے کلفٹن کے اے ایس پی جو ہے جن کے پاس احمد چودھری، جن کے پاس ایس پی کلفٹن کا چارج، جس طریقے سے آئی جی نے جو ہے انہیں خود ان کے ایس ایس پی جو ہے اسد رضا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ خود علی رضا جو ہے جو ایس پی ہیں ایس ایس پی ہیں، انہیں خود انہی کے ڈی آئی جی
یعنی ناصر آفتاب کے خلاف استعمال نہ کیا ہو، یا ان کی ڈائری یا ان کی رپورٹیں جو ہے علی رضا سے براہ راست آئی جی نہ منگواتے رہے ہوں، اس پر بھی کوئی یعنی کہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اس ٹاسک فورس کی سربراہی کی، یعنی کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی رضا کی سربراہی میں جو ہے یہ پورے کراچی اور اندرون سندھ میں یہ پولیس پارٹیاں چھاپے مار رہی ہے۔ کراچی میں جو ہے یہ ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے خود جو یہاں کے اے ایس پی لیاقت آباد ہے ان کے پاس یہ ٹاسک ہے، اور وہ جو ہے یہ سارے کے سارے کارروائیاں جو ہے یہ ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ میرا اشارہ جو ہے خود جو لیاقت آباد کے اے ایس پی ہیں ایاز حسین کے خلاف۔ اب ایاز حسین جو ہے وہ میں نے کل کے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ اب گرچہ ان سے ان کے ایس ایس پی معروف عثمان بھی کچھ خوش نہیں ہیں، اور دوسرے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جہاں انہوں نے چھاپے مارے ہیں کوئی ایک بھی ان سے خوش نہیں ہے۔ ہر ایک نے دل میں بات رکھی ہے جب ان کے پروموشن کا معاملہ آئے گا اے سی آر کا تو پھر انہیں جو ہے وہ دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آئی جی اس وقت یہاں ہوں گے نہیں، اور آئی جی انہیں اس وقت اس سے بچا نہیں پا سکیں گے جن کے خلاف جو ہے اے ایس پی نے یہ کارروائیاں کی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ غلام نبی آفریدی جو ہے وہ ایس ایچ او رضویہ ہے، رضویہ ان کے علاقے میں آتا ہے خود اے ایس پی لیاقت آباد کے۔ تو کیا رضویہ کے علاقے میں کوئی جرائم کے اڈے نہیں چل رہے؟ تمام تر جرائم کے اڈے وہاں چل رہے ہیں، گٹکا، ماوا، منشیات، جوا، سٹا، سب، لیکن کسی ایک بھی اڈے پر جو ہے اس اے ایس پی لیاقت آباد کو چھاپا مارنے کی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آئی۔ اب اسی طریقے سے جو ہے کراچی میں یہ چھاپے مار رہے ہیں دبا کے، اور وہاں شکارپور کے اے ایس پی جو ہے فاضل بخاری نے بھی اپنا کاندھا جو ہے وہ آئی جی کو دے رکھا ہے، اور آئی جی کے مشورے پر، آئی جی کے حکم پر جو ہے وہ کبھی سکھر میں چھاپے مار رہے ہیں، کبھی لاڑکانہ میں چھاپے مار رہے ہیں، تو کبھی نوشہر و فیروز میں، یعنی باقی سندھ میں جو ہے وہی اے ایس پی شکارپور کی خدمات لی گئی ہے۔ ان کا کاندھا جو ہے ان جرائم کے اڈوں کے خاتمے کے لیے آئی جی سندھ اور ان کے ٹاسک فورس کے سربراہ جو ایس ایس پی آر آر ایف ہیں یعنی کہ سید محمد علی رضا جو ہے وہ یہ ساری کارروائیاں اس وقت علی رضا کر رہے ہیں۔ اب کراچی میں جو ہے علی رضا نے ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں ان کی بدمزگی بھی جو ہے ایس پی کلفٹن جو ہے ان سے ہو چکی ہے، خود احمد چودھری سے، اور ان کو یہ باقاعدہ تنبیہ کی گئی تھی، ان کو موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ آپ کلفٹن کے علاقے میں اور ساؤتھ کے علاقے میں کیوں نہیں چھاپے مار رہے ہیں؟ آپ کراچی میں اتنے جگہ سب کچھ چل رہا ہے تو آپ وہاں چھاپے ماریں۔ اس پر انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ میں اپنے لیے مخالفتیں نہیں مول سکتا، مخالفتیں نہیں پال سکتا، میں نے آگے چند مہینے میں میرا پروموشن ہونے جا رہا ہے، اگر میں اسی طریقے سے چھاپے مارتا رہوں تو میں ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور ڈی آئی جی کی مخالفت کا سامنا نہیں کر سکوں گا، اور میں ایسا غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے علی رضا کو لاجواب کر دیا، اور انہوں نے چھاپے مارنے سے، آپریشن کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آئی جی کی جو ٹاسک فورس ہے وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ انتشار کا شکار اس وقت ہو چکی ہے، اور اب ملک سنگار جو ہے وہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، وہ ایک آدھ دن میں انہیں آئی جی جو ہے وہ پڑکا دیں گے، انہیں کھڑے لین لگا دیں گے، اور وہ انہیں وہی پہنچا دیں گے جہاں اس سے قبل جو ہے خود شکارپور کے ایس ایس پی کیپٹن فیضان، ٹنڈو محمد خان کے ایس ایس پی جو ہے وہ عبداللہ میمن، اور خود ٹنڈو الیار کے نوجوان ایس ایس پی فاروق بجارانی کو آئی جی سندھ بھجوا کر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ چکے ہیں۔ ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اور عرض کرتا چلوں، میں حنیف دوامی، کراچی میں مجھے پولیس والے جانتے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں، کوئی کرمنل ہوں، کوئی مفرور ملزم ہوں، کوئی اشتہاری ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے اگر انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ کوئی پولیس افسر میرے سے رابطے میں ہے تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں، بلکہ اپنی توپوں کا رخ ان کی جانب موڑ دیتے ہیں۔ بھائی میں تو ایک محب الوطن پاکستانی ہوں، یہ پروگرام میں جو کر رہا ہوں اس میں مجھے کوئی
فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی اتنا مجھے یوٹیوب سے تو پیسے نہیں مل رہے ہیں، بہت ہی اتنی معمولی رقم ملتی ہے کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن یہ تو میرا اپنا ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے کہ میں اپنی سندھ پولیس کو ایک مثالی پولیس بنانے کا خواہش مند ہوں، ایک میرا روحانی ان سے واسطہ ہے، رابطہ ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں اتنی محنت کر کے یہ پروگرام پر پروگرام اس وقت کیے جا رہا ہوں۔ لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے، بلکہ مخالفت اب انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جن پولیس افسروں کے کالے کرتوت جو ہے میں اپنے اس پروگرام میں جو ہے بے نقاب کرتا ہوں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں اب اگر کوئی مظلوم میرے پروگرام میں آتا ہے، کسی کی دادرسی کے لیے کسی کی آواز بننے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مسئلہ جو ہے میں اوپر پہنچا سکوں، پولیس کے بڑے افسروں کو، سندھ حکومت کے بڑے افسروں کو، یا عدلیہ کے بڑے جو ججز تک ان کی آواز پہنچا سکوں، تو جن کے بھی میں نے پروگرام کیے انہیں پولیس سے انصاف نہیں مل سکا۔ یہ بڑے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا جو لوگ میرے پروگرام میں آ کے اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کا اگر اظہار کرتے ہیں، اور میں اگر ان کی آواز بنتا ہوں، تو کیا میرے پروگرام میں آنے کے بعد ان کے دکھ نہیں ہوتے، ان کی فریاد نہیں ہوتے، ان کے ساتھ کی جانے والی زیادتیں نہیں ہوتی، یا ان کے ساتھ کیے جانے والے مظالم نہیں ہوتے کہ پولیس کے بڑے افسران انہیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے جس طریقے سے انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں جو ہے میں نے آکاش میمن کا ایک پروگرام کیا تھا کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے مشتاق مہر، سابقہ آئی جی کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی، اور خود سچل تھانے کے اس وقت کے ایس ایچ او اورنگزیب خٹک، اور اس وقت کے ہیڈ مورر حنیف چیمہ کی پوری ٹیم نے زیادتی کی تھی۔ پورے گھر کو انہوں نے بے گھر کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ڈاکو جیسا سلوک کیا تھا خود پولیس والوں نے۔ اب جب میں نے اس پر پروگرام کیا تو پروگرام کے بعد جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے مجھے رسپانس دیا کہ میں اس پر کارروائی کروں گا اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے جو ہے وہ ٹیلی فون کیا ان سے، اور اس خاتون سے، ان کی جو ہمشیرہ ہے ماروی میمن سے، ان کی بات بھی ہوئی، لیکن جہاں ماروی میمن نے یہ کہا کہ یہ فلانے جو آئی جی کے پی ایس او ہے عدنان نے یہ سب کچھ کیا، تو اس کے بعد یہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو تمام تر جوش و خروش تھا وہ ایک دم جھاگ کی طرح سے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم کیسے کہہ رہی ہو کہ اس میں عدنان ملوث ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت، تم جس کے چاہے منہ اٹھائے الزامات لگا دو۔ یعنی اس قسم کا رسپانس جو ہے وہ خود جاوید عالم اوڈو کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر ہوا۔ یعنی کہ آپ تو پولیس کے ایڈیشنل آئی جی، اب کوتوالے شہر ہو، آپ سے ایک فریادی اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ فریاد جیسی بھی ہو آپ کو منوان ان کی فریاد کو سننا چاہیے۔ اور یہ فیصلہ آپ اس وقت کیسے کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک کانسٹیبل جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ کوتوالے شہر ہو کر آپ ایک کانسٹیبل کی وکالت کرنے لگ گئے اس فریادی کے سامنے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ بھئی آپ اس کی انکوائری تو کریں نا، انکوائری کرنے کے بعد اگر ان کے یہ الزامات صحیح نہیں ہے تو اس وقت تو آپ اس کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ہاں یہ بی آپ کا جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے۔ بغیر کسی انکوائری کے آپ نے ایک دم یہ کہہ دیا کہ بھئی وہ اس میں ملوث نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں پارٹی بن چکے ہیں اور آپ اس سارے کے سارے معاملے میں کوئی انکوائری کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور اس پوری کی پوری فائل کو اٹھا کے داخل دفتر کر دیا۔ یہ تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے ایس ایس پی ایسٹ جو ہے وہ بات کریں گے۔ زبیر نذیر کا اس وقت فون بھی آ چکا ہے، شیخ کو انہوں نے بات کی، جب انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا ایک مقدمہ جو ہے وہ تیموریہ تھانے میں ہے اور ایک وہاں پر، تو اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ اچھا یہ تو معاملہ آپ کا دوسرے تھانے میں بھی، تو لہٰذا یہ اب میں اکیلے نہیں کر سکوں، اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے بھی ٹیلی فون بند کر دیا اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے پولیس کے بڑے افسروں کا کام کرنے کا معیار۔ اب چونکہ اس میں یا میرا پروگرام یا میرا یہ چینل جو ہے اس میں ملوث ہو چکا ہے، اب میں چونکہ ان کی آواز بن چکا ہوں، تو اب ان کے دکھ، ان کی تکلیف نہیں ہے، ان کی پریشانیاں نہیں ہے، ان کی ناانصافی، ان کے مظالم اب مظالم نہیں رہے، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ظالم جو ہے اب پولیس کے ان بڑے افسروں کی نظروں میں ظالم نہیں رہے۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا معیار ہے؟ یہ مطلب بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ پولیس کے بڑے افسران جو ہے میرے بارے میں کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے کتنی ایک اندھی قسم کی جو ہے وہ نفرت کا اظہار ان کے اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے رویوں سے
ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، جس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے جو ہے کسی فریادی کو اپنے پروگرام میں نہیں لاتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کی آواز اٹھاؤں گا تو اس سے کبھی بھی سندھ پولیس سے تو انصاف نہیں مل سکتا۔ اللہ کی عدالت سے انہیں انصاف مل جائے تو مل جائے، لیکن سندھ پولیس کے جو ناخدا ہے وہ انہیں میری مخالفت میں جو ہے کم از کم انہیں انصاف نہیں فراہم کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کے بڑے افسران جن کے پاس بہت ان کے اچھے کارنامے ہوتے ہیں، اور میں کبھی کبھی میری کوشش ہے کہ ان کے کارناموں کو اجاگر کروں، لیکن وہ بیچارے یہ سوچ کے، یہ ڈر کر جو ہے مجھ سے رابطہ نہیں کرتے کہ اگر میرے شو میں ان کے کارنامے میں نے اگر بیان کرنا شروع کر دی تو وہ کارنامے ان کے لیے زہر قاتل بن جائیں گے، اور وہی آئی جی جو ان کی تعریفیں نہیں کر پاتے، وہی آئی جی اور وہی ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کے جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور پھر انہیں ان کے پوسٹنگوں سے جو ہے محروم ہونا پڑے گا۔ بعض ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف آئی جی کی جانب سے جو کارروائیاں ہو چکی ہیں، ان ایس ایس پیز کا یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے مجھ سے کہ ہمارے خلاف آئی جی نے جو بھی کارروائی کی ہے وہ محض اس وجہ سے کی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ چونکہ آپ سے رابطے تھے، ان رابطوں کی تصدیق ہو گئی، اور آئی جی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا، شک بھی نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہی جو ہے گھر کے بیدی ہیں جو کہ لنکا ڈھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ مینٹلٹی ہے سندھ پولیس کے بڑے افسروں کی، اپنا قبلہ درست نہیں کرتے ہیں اور قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ذہنی حالت۔ اب اس پر میں ماتم کروں، افسوس کروں، میں کیا کروں؟ لیکن میرا ایک فرض ہے، اپنا فرض میں نبھاتا رہوں گا۔ میرے پاس خبریں آ رہی ہے غلام نبی میمن صاحب، آپ کے تصور سے زیادہ میرے پاس اتنی زیادہ خبریں سندھ پولیس کی نا انصافیوں کی، سندھ پولیس کے مظالم کے، سندھ پولیس کی جو ہے بیرا روی کی، اور سندھ پولیس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کی جو آپ کے جو یہ صورتحال ہے، اس کے بارے میں اتنی خبریں آ رہی کہ میں ایک دن میں 4-5 پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن بہت سارے پروگراموں کو میں خود اوائڈ کرتا ہوں کہ نہیں اس کو میں پھر کروں گا، نہیں کروں گا، میں بہت یعنی کہ نظر انداز کر دیتا ہوں۔ لیکن جو معاملے بہت زیادہ خطرناک ہوتے جو کہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اسے پھر میں اجاگر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو کسی حد تک میں جگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔